بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سب سے پہلے ہم ایمان کی تعریف کے بارے میں بات کریں گے۔ ایمان کے ایک لغوی تعریف ہے اور ایک اصطلاحی ہے۔ تو ظاہر ہے ہم حافظ ابن حجر کے حوالے سے آج بات کریں گے۔ تو ابن حجر نے ایمان کی تعریف کی ہے، لغوی بھی اور شرعی بھی۔ وذکر اختلاف الفرق فی تعریفی، اور علماء کی جو اختلافات ہے اس کی تعریف میں وہ بھی بیان کہ وبین قول السلف فی ذلک وأید قولهم بما دل علیہ من نصوص الکتاب والسنہ۔ پھر ایک قول کو ترجیح دی کہ ایمان کی تعریف میں یہ قول راجح ہے۔ وصرح بالرد علی الاقوال التي تخالف ذلك، اس باب میں جو سلف کا منافی قول ہے اس کے اوپر رد کر دیا ہے حافظ صاحب نے، کہ جو علماء سلف سے ہٹ کر ایمان کی تعریف کرتے ہیں کے اوپر رد کیا۔ تو تعریف الایمان لغتاً، کسی بھی چیز کی جب آپ تعریف کرتے ہیں، ایک لغوی کرتے ہیں، دوسرے نمبر پر اصطلاحی، اور لغوی اور اصطلاحی تعریف میں ریلیشن اور تعلق ہوتا ہے۔ ضروری ہے کہ اصطلاحی تعریف وہ لغوی معنی پر مشتمل ہو، تب اصطلاحی تعریف ٹھیک ہوگی۔ اگر اصطلاحی تعریف اس لغوی معنی پر مشتمل نہ ہونا تو پھر ٹھیک نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر نماز کی لغوی تعریف ہے دعا، اور نماز کی اصطلاحی تعریف ہے اقوال اور افعال اللہ اکبر سے شروع ہوتے ہیں، السلام علیکم سے ختم ہوتے ہیں۔ لیکن کیا نماز کے اندر دعا نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ تو لغوی تعریف ضرور اصطلاحی تعریف کے اندر موجود ہوگی۔ تو یہاں پر حافظ ابن حجر کہتے ہیں ایمان لغت میں تصدیق اور اعتماد کو کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں سے جب کہا تھا کہ میں یوسف کو جانے نہیں دیتا آپ لوگوں کے ساتھ، تو انہوں نے کہا تھا وما انت بمؤمن لنا، آپ ہمارے اوپر مومن نہیں ہے، ہمارے لیے مومن نہیں، یعنی تصدیق نہیں کرتے ہمارے بات کو، ہمارے بات کی تصدیق کنفرم کرنا کسی چیز کو، یا اس کو سچا سمجھنا۔ ایمان کا مطلب ہے کسی کو سچا سمجھنا، صادق سمجھنا۔ وتکلم علی اشتقاقہ، حافظ ابن حجر نے پھر کہا کہ یہ کس سے مشتق ہے؟ تو بعض علماء کہتے ہیں یہ امن سے مشتق ہے۔ ایمان کو ایمان اس لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے عصموا منی دماءہم و اموالہم، وہ اپنے اموال کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اسلام امن کا دین ہے نا۔ لیکن حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، ایمان امن سے نہیں ہے، یہ ان کو اعتراض ہے اس کے اوپر۔ لغوی طور پر ایمان امن سے نہیں ہے، کیونکہ امن اور تصدیق کی معانی میں تباین ہے، اختلاف ہے۔ امن آپ کہتے ہیں نا ایمان تصدیق کے معنی میں ہے، اور امن اور تصدیق کے معنوں میں فرق ہے۔ البتہ اگر مجازی معنی مان لیا جائے، امن الگ چیز اور تصدیق الگ چیز ہے۔ جی قلت يؤيد ما ذكره الحافظ من تعریف الایمان فی اللغة ما قاله الازہری، ازہری کی کتاب ہے، ڈکشنری ہے تہذیب اللغہ کی کے نام سے، اس میں بھی ہے کہ ایمان تصدیق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الْإِيمَانُ فَهُوَ مَصْدَرُ آمَنَ ایمانا، ایمان مصدر ہے باب افعال سے۔ اور واتفق اہل العلم من اللغویین ان معناه التصدیق، علماء کا اتفاق ہے کہ اس کا معنی تصدیق ہے۔ اور میرے خیال میں لغوی تعریف میں اختلاف نہیں ہے علماء کا۔ ومع هذا فإن شیخ الاسلام انتقد تفسیر الایمان بالتصدیق، ہاں ابن تیمیہ رحمہ اللہ جب آیا انہوں نے علماء کے اوپر رد کیا کہ آپ ایمان کے لغوی معنی تصدیق بتاتے، یہ غلط ہے۔ وبین ان لفظ الایمان لا یرادف لفظ التصدیق، اور ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ایمان اور تصدیق ایک دوسرے کے مرادف نہیں ہے۔ ویسے بھی ابن تیمیہ ترادف کا انکار کرتا ہے، لیکن بعد میں آپ لوگ کویسچن کر سکتے ہیں مجھ سے کہ ترادف کا انکار ابن تیمیہ نے کیوں کیا اور کس ترادف کا انکار کیا، کیونکہ ترادف کی دو قسمیں ہیں۔ انشاءاللہ اس بات کی تفصیل میں بعد میں آپ بیان کر سکتا ہوں، اور اس حوالے سے میرا ایک لیکچر بھی ہے ڈاکٹر خالد الصب کی کتاب پر، اس میں بھی نے وضاحت کی ہے کہ ترادف کا انکار، ابن تیمیہ کہتے ہیں ایمان اور تصدیق مترادف نہیں ہے، اور یہ چار وجوہات ہے اس بات کی کہ ایمان اور تصدیق میں فرق ہے۔ والخلاصة أنه ذهب إلى أن لفظ الإيمان لا يستعمل إلا في الخبر عن غائب، کیونکہ ایمان کہتے ہیں نا کہ خام نے غائب کے بارے میں خبر دینا ہے تو ان کے لیے استعمال کرنا ہے۔
اور جو مشاہدے کے لیے ایمان کا لفظ نہیں استعمال ہوتے، اور تصدیق کا لفظ استعمال ہوتے ہیں مشاہدے کے لیے، یعنی جو چیز آپ دیکھتے ہیں نا اس کے لیے آپ تصدیق کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور جو ایمان ہے نا وہ آپ غائب کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو دونوں میں کیسے فرق نہیں ہوگا؟ آپ جب کہتے ہیں کہ ایمان کا معنی تصدیق ہے، ابن تیمیہ اس بات کو نہیں مان رہا، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا حافظ ابن حجر اور ابن تیمیہ میں یہ فرق ہے، ابن حجر نے کہا تھا ایمان امن سے نہیں ماخوذ، اور لیکن ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ایمان امن سے ماخوذ ہے، تو یہ دو اختلافات آپ نے دیکھ لیا ابن تیمیہ اور حافظ ابن حجر کے درمیان۔ تو آپ کو پھر یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حافظ ابن حجر اور ابن تیمیہ کا جو ضمانت ہے نا، ابن حجر بعد میں آیا ہے، ابن تیمیہ پہلے کو، کیونکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی وفات 721 ہجری میں ہوئی ہے، اور میرے خیال میں غلط نہ ہو تو ابن حجر کی وفات 850 ہجری کے بعد ہوئی ہے، واللہ تعالی اعلم۔ تو یہ تو ایک لغوی طور پر ایمان کا معنی کیا ہے، تصدیق ہے یا نہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ انشاءاللہ اس میں ابن حجر رحمہ اللہ حق پر ہے کہ ایمان بمعنی تصدیق ہے، اور یہ جی امن سے بھی ماخوذ ہے۔ دوسرا مطلب یہاں پر ہم پڑھیں گے، ایمان کی شرعی تعریف میں اختلاف ہے بہت سارے، یعنی جو اصطلاحی تعریف ہوتے ہیں نا، شرعی تعریف جو کہ قرآن اور حدیث میں ایمان سے کیا مراد ہے، لغوی تعریف تو گزر کی۔ تصدیق الرسول فیما جاء به عن ربه، حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دین لے کے آیا ہے اس میں پیغمبر کو سچا ماننا، یہ ایمان ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صادق کا حکم لگانا، صادق کا گمان کرنا کہ وہ تمام امور میں سچا ہے، جن امور میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو تبلیغ کی ہے، جن امور کی تبلیغ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ تمام مسائل میں وہ صادق ہے۔ وَهَذَا الْقَدْرُ مُتَّفَقَ عَلَيْهِ۔ اچھا، اس میں کوئی اختلاف نہیں کسی فرقے کا اس تعریف میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ابھی آگے آتے اختلاف کہاں پیدا ہوا؟ اختلاف کہتے ہیں هل يشترط مع ذلك مزید امر من جهة ابداء هذا باللسان المعبر عما في القلب، کہتے ہیں کہ دیکھیں ایمان کی بسیط اور مرکب ہونے میں اختلاف پیدا ہوا۔ کچھ علماء کہتے ہیں ایمان بسیط ہے، بس تصدیق ہے، دل میں تصدیق کرو آپ مومن ہیں، جو باقی چیزیں ہیں اقرار باللسان یہ شرط نہیں ہے، اور یہ مرجیہ کا مذہب ہے۔ مرجیہ ارجاء سے ہے، ارجاء قرآن مجید میں تاخیر کے معنی میں استعمال ہوا ہے، وآخرون مرجون لامر اللہ ترجی من تشاء، آپ لیٹ کرتے ہیں، اور بعض صحابہ کا توبہ اللہ نے لیٹ کرتے، تو مرجیہ بھی عمل کو نکال دیتے ہیں ایمان سے، اور اقرار کو بھی نکال دیتے ہیں کچھ مرجیہ، کہتے ہیں اقرار کو نکالو، لیٹ کر دو، باہر کر دو، مؤخر کر دو، اور کہو کہ ایمان تصدیق ہے۔ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں فرعون بھی ان کے نزدیک مسلمان ہے، کیونکہ فرعون کے بارے میں اللہ نے کیا کہا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، فرعون دل میں تصدیق کر چکا تھا کہ اللہ ہے، اللہ رب ہے، ویسے زدن کہتا تھا انا ربکم الاعلی۔ تو اس لحاظ سے تو پھر اس میں پھر علماء کے اختلاف ہو گئے کہ ایمان مرکب ہے، یعنی تین چیزوں کا نام ہے یا ایک چیز کا نام ہے، تو یہ خلاصہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ صرف دل سے تصدیق کرے بس آپ مومن ہیں، لیکن کفعل المامور و ترک ثم حق الخلاف الفقالہ، حافظ ابن حجر کہتے ہیں فالسلف قالو، سلف کہتے ہیں، سلف کون ہے؟ صحابہ، تابعین۔ اعتقاد بالقلب، ایمان تین چیزوں کا نام ہے، دل سے عقیدہ رکھو، دل سے تصدیق کرو، نطق باللسان، زبان سے اقرار کرو، جب تک زبان سے اقرار نہیں کریں گے دل سے جتنا بھی تصدیق کرے آپ مومن نہیں ہے، وعمل بالارکان، اور عمل بھی کرے، تین چیزوں کا نام ہے۔ اس لیے دیکھیں احناف کہتے ہیں نا ایمان پتھر ہے، جیسے پتھر نہ بڑھتا ہے اور نہ کم ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے کہ ایمان میں نقصان ہوتا ہے، کمی بیشی ہوتی ہے یا نہیں۔ تو انشاءاللہ میں اب دعوے سے کہہ سکتا ہوں، الحمدللہ یہ دعویٰ ہمارے شیخ امین اللہ پشاوری نے بھی کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ ایمان تو کیا بات، تصدیق میں بھی زیادت ہو سکتا ہے اور نقصان، تصدیق میں بھی، تصدیق ایک چیز ہے نا، اور ایمان تو تین چیزوں کا مجموعہ ہے نا۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا، احناف وغیرہ کی تفاسیر میں لکھا ہے، کیونکہ احناف مرجیہ ہے، بات میں نہیں کر رہا۔ غنیت الطالبین میں عبد القادر جیلانی نے کہا کہ احناف مرجیہ ہے، مرجیہ کے 9 فرقے ہے، ایک فرقہ احناف ہے، اسی وجہ سے، اور اسی وجہ سے احناف کے بہت بڑے عالم احمد سہانپوری نے قرآن مجید میں تحریف بھی کی ہے، کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ فَيَعْمَلْ صَالِحًا، حالانکہ اللہ نے کہا وَيَعْمَلْ صَالِحًا، یہ واو کو فا سے چینج کر دیا، کیوں؟ اور یہ بات شیخ بدیع الدین نے اپنی کتاب التوام المرعشہ میں کی ہے،
کیونکہ عربی زبان میں موجود ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، اور وہ میں نے پختوں میں ٹرانسلیٹ بھی کیا، 1200 نسخے چھپوا کر افغانستان میں بھیج دیا، ادھر حنفی ہے اور فری میں تقسیم کر دیا۔ یہ بات یاد رکھے، اسی وجہ سے ان لوگوں نے ایمان کے مسئلہ میں احناف مرجیہ کے مذہب پر ہے، ہر چیز میں یہ لوگ گندہ ہے، ہر چیز میں یہ گندہ ہے۔ وَأَرَادُوا بِذَلِكَ أَنَّ الْأَعْمَالَ شَرْطٌ فِي كَمَالِهِ، اور علماء کہتے ہیں کہ اعمال شرط ہے ایمان کے کمال میں، شرط ہے، یعنی عمل کریں گے تو مومن رہیں گے، نہیں کریں گے تو ایمان نہیں رہے گا۔ والمرجیہ قالوا، مرجیہ کہتے ہیں اعتقاد و نطق فقط، ایمان یہ ہے کہ دل سے تصدیق کرو، زبان سے اقرار کرو، اور کچھ تو کہتے ہیں کہ زبان سے اقرار بھی ضروری نہیں، صرف تصدیق کا نام ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کر رہا، دیکھیں امام طحاوی کتنا بڑا عالم ہے، احناف کا محترم عالم ہے، اس نے لکھا ہے اپنے چھوٹی سی کتاب العقیدۃ الطحاویہ میں، الایمان واحد، ایمان ایک چیز کا نام ہے، وَأَهْلُهُ فِيهِ سوا، ابو بکر اور 2024 کے لوگوں کا ایمان برابر ہے، وَأَهْلُهُ فِيهِ سوا۔ آپ جا کے العقیدۃ الطحاویہ میں دیکھیں، اور اس کے اوپر شیخ ابن باز کی تعلیقات ہے، التعلیقات البازیہ، وہ کہتے ہیں یہ یہاں پر غلط بات کر رہا ہے۔ والکرامیہ قالوا، کرامیہ یہ مجسمہ ہے جو اللہ کے لیے جسم اور ہاتھ ثابت کرتے ہیں نا، اور کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسے، وہ کہتے ہیں نطق فقط، ایمان صرف یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرو، دل سے بھی تصدیق نہ کرو، زندیق لوگ بھی مومن ہیں، منافق بھی مومن ہیں۔ اور معتزلہ کہتے ہیں العمل والنطق والاعتقاد، ایمان تین چیزوں کا نام ہے، عمل، اقرار کرنا اور عقیدہ رکھنا۔ لیکن سلف اور معتزلہ میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں سلف کہتے ہیں کہ اعمال شرط ہے ایمان کے لیے، نماز پڑھیں گے تو ایمان رہے گا نا، اور کہتے ہیں کہ، لیکن معتزلہ کہتے ہیں کہ یہ کمال کے لیے شرط ہے، اعمال ایمان کے کمال کے لیے شرط ہے، اور معتزلہ کہتے ہیں کہ نہیں، صحت کے لیے شرط ہے، یعنی جب عمل نہیں کرے تو ایمان صحیح نہیں ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں، یہ خوارج کا بھی مذہب ہے، کہتے ہیں شراب پیا تو ایمان خراب ہو گیا، بالکل ختم، کافر بن گئی، معتزلہ بھی کہتے ہیں کافر۔ اور سلف کہتے ہیں کہ نہیں بھائی صاحب، عمل ایمان کے کمال کے لیے شرط ہے، یعنی عمل سے ایمان پورا ہو جاتا ہے اور بالکل ختم نہیں ہوتا۔ اگر آپ عمل چھوڑے تو نماز چھوڑنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا اہل سنت والجماعت کی نزدیک، اسی طرح لیکن کچھ اعمال، یہ شیخ نے پوری بات نہیں کی، پوری بات کرنی چاہیے۔ دیکھیں کچھ اعمال ایسے ہیں نا جو ایمان کو نقصان پہنچاتے، جس کو نواقص الاعمال کہا جاتا ہے، اور کچھ اعمال ایسے ہیں جو ایمان کو توڑ دیتا ہے، ختم کر دے۔ مثال کے طور پر اللہ کی رسول کو گالی دینا، یہ عمل ہے نا، تو ایمان کو ختم کر دیتا ہے، نواقض الاسلام۔ اللہ کی شریعت سے اعراض کرنا اور 12 گھنٹے بچوں کے لیے کمانا اور قرآن کو بالکل کھولنا نا، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے، اور ایمان کے نواقض میں سے میں بات نہیں کر رہا۔ حافظ عبد الوہاب نجدی نے یہ بات لکھی، شیخ عبد الوہاب نے، محمد ابن عبد الوہاب النجدی نے نواقض ایمان میں، من اعرض عن دین اللہ بحیث لا يتعلمه ولا يعمل به تو کفر، اور اس کی قرآن کی دلیل ہے ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون۔ اللہ کہتے ہیں سب سے بڑا ظالم، یعنی سب سے بڑا کافر کون ہو سکتا ہے؟ جو قرآن حدیث سے اعراض کرتا ہے، نہ سیکھتا ہے اور نہ علماء کے مجالس میں شریک ہوتے۔ بہرحال یہاں پر جہمیہ کا بھی یہ مسلک ہے کہ ایمان صرف دل کی تصدیق کا نام ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص کہے کہ اللہ تین ہے اور بت کی بھی عبادت کرے تو تب بھی وہ مومن رہے گا۔ بہرحال یہ انشاءاللہ 5 اقوال ہے ایمان کے بارے میں۔ کرامیہ کا الگ قول تھا، جہمیہ کا الگ تھا، معتزلہ اور خوارج سیم ہے۔ خوارج کہتے ہیں کہ عمل یہ ایمان کے صحت کے لیے شرط ہے، ہم کہتے ہیں کہ کچھ اعمال صحت کے لیے شرط ہے، کچھ نہیں ہے۔ اور سلف کہتے ہیں کہ اعمال ایمان کے کمال کے لیے شرط ہے، یعنی عمل کریں گے تو ایمان کامل رہے گا، عمل نہیں کریں گے ایمان ناقص رہے گا یا تباہ ہو جائے گا۔ یہ شیخ نے تفصیل نہیں کی ہے، کرنا چاہیے تھا ان کو۔ تو بہرحال یہ مسئلہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ احناف کا اس حوالے سے یہ مذہب ہے۔ ابھی ہم آتے ہیں ایمان کے بارے میں سلف کا کیا موقف تھا، اور سلف کا موقف دلائل کے ساتھ ہم ثابت کریں گے کہ درست ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں، ان اللفظ الوارد عن السلف فی الایمان هو ما قاله الامام البخاری۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الایمان میں لکھتا ہے ہوا قول و فعل، ایمان قول اور فعل ہے۔ ابھی مسئلہ بن گیا یہاں پر، ہم نے پیچھے کہا کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، بخاری تو کہتے ہیں ایمان 2 چیزوں کا نام ہے نا، اشکال ہے۔ ہم نے کہا اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل، تو بخاری تو کہتے ہیں ایمان قول اور فعل ہے۔ تو یہ بات یاد رکھے، فعل کے 2 قسمیں ہے، فعل الجوارح اور فعل
فعل القلب دل کا فعل، اور فعل الجوارح اندام کا فعل. تو فعل کی دو قسمیں ہیں، افعال القلوب الگ ہے، افعال الجوارح الگ ہے. تو فعل کا لفظ یہاں پر دو چیزوں کو شامل ہے. اور قول سے مراد یہاں پر تصدیق ہے، یا فعل سے مراد تصدیق ہے، اور قول سے مراد دو چیزیں ہے، اقرار باللسان اور عمل کرنا. جی. وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، بخاری کہتے ہیں ایمان بڑھتا ہے، گناہ کرنے سے کم ہوتا ہے، اور تابیداری کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اور احناف کہتے ہیں ایمان نہ بڑھتا ہے اور نہ کم ہوتا ہے. ان کی تفاسیر دیکھیں نا، چونکہ میں نے ان لوگوں سے پڑھا ہے نا، بہت زیادہ جو پنجپیری علماء ہے اور احناف ہے، ان سے میں نے تفسیر پڑھی ہے. میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند ہے احناف کی تفسیر کی. وہ کیا کہتے ہیں، دیکھیں قرآن مجید میں جو آیات آ جائے نا کہ زادتہم ایمانا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اللہ تعالیٰ ایمان میں اضافہ کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میرے تصدیق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، جو میں نے پیچھے بات کی کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ایمان تو کیا تصدیق میں بھی اضافہ ممکن ہے. قال اولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبی، کہتے ہیں میرے تصدیق میں اضافہ ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، انہوں نے کہا آپ کو ایمان نہیں ہے، انہوں نے کہا ایمان ہے لیکن میں تصدیق میں اضافہ. میں تو کہتا ہوں کہ تصدیق میں بھی زیادت واقع ہوتا ہے. آج کل یہ لوگ ہم سے مناظرہ کیا کریں گے، احناف کہیں گے ایمان میں زیادت اور نقصان آتا ہے، یعنی میں ان سے کہوں گا ایمان چھوڑو تصدیق کی بات کرو. کیا تصدیق میں میں تو کہتا ہوں تصدیق میں بھی زیادت اور نقصان آتا ہے. ولیکن لیطمئن قلبی کا کیا مطلب ہے؟ تصدیق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، تم تو ایمان کی بات کرتے ہیں. یہ تو بچے کو بھی پتا ہے کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. ایک بندہ 12 رکعت تراویح پڑھتا ہے اور دوسرا بندہ 20 رکعت تراویح پڑھتا ہے. تو یہ ایمان نہیں ہے کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایمان نہیں کہا؟ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، نماز کو اللہ نے ایمان کہا. تو نماز میں اضافہ نہیں ہو رہا؟ احناف 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، ہم 8 پڑھتے ہیں ہم نقصان کرتے ہیں، وہ زیادت کرتے ہیں. یہ تو مشاہدے سے بات ثابت ہے کہ ایمان. کتنے قمقل لوگ. اور دیکھیں قرآن کے ساتھ کیا کیا کھیلتے ہیں یہ لوگ. ان کا ایک تھا شیخ دوست محمد نورستانی رحمہ اللہ، وہ افغانستان کی وار میں شہید ہوا ہے، اور بہت بڑا عالم تھا الحمدللہ. وہ انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اللہ نے جنتوں میں داخل کیے ہوں گے. ان کی تفسیر میں سن رہا تھا 10 سال پہلے، کہتے ہیں زادتہم ایمانا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کے آیات ایمان میں اضافہ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ظاہر کر دیتا ہے. قرآن مجید کے آیات مسلمانوں کی ایمان کو ظاہر کر دیتی ہے. تو زیادت کا مطلب یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں. علی کل حال ابھی ہم چونکہ دلائل یہاں پر آ رہے ہیں کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ عمل ایمان میں داخل ہے. بہت سارے دلائل ہیں ہمارے پاس. اور ایک میں نے وہ جو آیات پیش کی کہ صحابہ نے کہا تھا کہ جن لوگوں نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی تھی ان کی نماز ضائع ہو گئی. تو اللہ نے کہا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہاری نماز ضائع نہیں کرتا. تو نماز کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا، تو جو اہم پارٹ کسی شے کا ہوتا ہے نا، جیسے رکوع اہم پارٹ ہے نا نماز کا، تو اللہ تعالیٰ نے نماز کو رکوع کہا ہے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، مسجد میں تم صرف رکوع کے لیے جاتے ہیں، نماز کے لیے جاتے ہیں نا. جو اہم پارٹ ہوتے ہیں نا کسی چیز کا، اس کو مجاز مرسل کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز عمل ہے اور عمل ایمان کا اہم پارٹ ہے. عمر رضی اللہ عنہ جب زخمی تھا انہوں نے کہا تھا کہ میرا خون بہ رہا ہے لیکن میں نماز نہیں چھوڑوں گا، اور کہا تھا کہ لا ایمان لمن لا صلاۃ له، اس کے نماز نہیں اس کے ایمان نہیں ہے. اور تارک الصلاح کے بارے میں علماء کی 2 رائے آپ کو پتہ ہے. امام احمد اس کو کافر سمجھتا ہے، بیوی طلاق ہے، لا يدفن فی مقابر المسلمین، مسلمانوں کے مقبرے میں اس کو دفن نہ کرے، ولا يصلى علیہ، جنازہ اس کا نہ پڑھائے، تارک الصلاح مرتد ہے. ومن اسرح الادلة فی ذلك، سب سے صریح دلیل لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق ولکن البر من آمن باللہ. دیکھیں یہاں پر اللہ نے کہا نیکی ایمان ہے، ابھی نیکی عمل ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے نیکی کو ایمان کہا، تو ایمان عمل کے اندر داخل ہے اور مرجیہ کے اوپر رد ہے. اسی طرح امام بیہقی کی بڑی کتاب ہے نا شعب الایمان کے نام سے، ایمان کی کئی شعبے ہیں. تو اس کا بھی مطلب ہے کہ ایمان بسیط نہیں یا مرکب ہے. بسیط کا مطلب ایک چیز، تصدیق کا نام. احناف کہتے ہیں ایمان تصدیق ہے. تو پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ایمان کے جو اتنے شعبے ہیں، الایمان بضع و ستون شعبہ، ایمان یہ تقریباً 60 سے اوپر شعبے ہیں. ایک حدیث میں ہے 70 سے اوپر، 70 کا لفظ ہے. اور اس میں پھر محدثین نے تطبیق منار القاری، مختصر بخاری کا شرح ہے، اس میں اس کی تطبیق موجود ہے کہ ایک حدیث میں 70 کے الفاظ ہے، ایک حدیث میں 60 کے الفاظ ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا شعبہ ہے. امام بخاری بھی کہتے ہیں باب امور الایمان،
اچھا، امام بخاری رحمہ اللہ بہت زیرک انسان ہے نا، انہوں نے تو بات نہیں کی، میں آپ کے ساتھ شیئر کرو۔ امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے، باب تفاضل اہل ایمان، کہ ایمان میں زیادت ہو سکتا ہے، ایک مومن دوسرے سے ایمان میں اضافہ ہو سکتا ہے، یعنی ایک مومن کا ایمان زیادہ ہے دوسرے سے، اور باب قائم کیا باب تفاضل اہل ایمان۔ اب بخاری کے اندر اس باب کو پڑھے پھر، باب تفاضل اہل ایمان، یعنی ایک مومن دوسرے سے افضل ہو سکتا ہے کیونکہ ایک کا ایمان کم ہوگا اور ایک کا۔ ایک حدیث لے کے آئے ہیں نا، یہ لوگ کہتے ہیں نا بخاری کہاں فقیہ تھا، تو ہم کہتے ہیں نا جا کے پڑھو بخاری، تم نے پڑھا ہی نہیں ہے نا، تم نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ بخاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اس باب کے نیچے ایک حدیث لا رہا ہے ایمان کی اس مسئلے کو ثابت کرنے، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، لوگوں کے اوپر قمیص ہے، کسی کا قمیص چھوٹا ہے، کسی کا قمیص بڑا ہے، عمر کا قمیص بڑا لمبا ہے اور وہ گھسیٹ رہا ہے، بڑا جبہ پہنا ہے جیسے سعودیہ میں لوگ جبہ پہنتے ہیں نا، عمر رضی اللہ عنہ نے جبہ پہنا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ اس کا کیا تعبیر ہے اللہ کی رسول، انہوں نے کہا کہ ایمان اور دین ہے، آپ کی دینداری باقی لوگوں سے زیادہ ہے، باقی صحابہ سے۔ یہ ہے وہ عمر جن کو یہ لوگ گالی دیتے۔ ابھی یہاں پر کیا جواب کریں گے؟ تم بخاری سے ابو بکر کا کفر ثابت کریں گے نا، تو یہاں پر ہم عمر کی ایمان اور عمر کا علی سے بھی ایمان اضافہ ہے، وہ بخاری سے ثابت کریں گے، پھر تم کیا کریں گے؟ تم ہمارے بخاری سے ابو بکر کا کفر ثابت کرنا چاہتے ہیں نا، عمر کا کفر کہ اس نے تیمم کا انکار کر دیا تھا، اس کے ساتھ کیا کریں گے پھر؟ یہ کیا ہے حدیث یہاں پر کہ عمر کو کہا کہ تمہارا ایمان علی سے بھی زائد ہے، قال الحافظ، اور جس کا ایمان زائد ہو وہ خلافت کا زیادہ حقدار ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں خلافت کی دلیل دکھاؤ۔ وجہ الاستدلال بهذه الآیہ، یہ ہم نے بتا دیا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نیکی کو، بر کو ایمان کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں تھوڑا سا اشکال بھی ہے ظاہری طور پر، کہ اللہ نے نیکی کو کہا کہ مومن وہ ہے جو نیکی مومن ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مومن نیک ہے، کہا کہ نیکی مومن ہے۔ جس طرح راوی کو عادل نہیں کہتے نا، عادل کہتے ہیں، اس کو مبالغہ۔ قرآن بھی ہادی ہے، ہدایت تو نہیں ہے، اللہ نے قرآن کو ہدایت کہا ہے، اس کو کہتے ہیں مبالغہ۔ اللہ نے کہا نا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ، کہ نیکی وہ شخص ہے جو ایمان، یعنی جو شخص ایمان لے کے آئے ہیں نا وہ اتنا نیک ہے کہ خود نیکی بن چکا ہے۔ کبھی ایک انسان عالم بنتا ہے نا، کبھی علم بنتا ہے، تو آپ عالم نہ بنے، علم بنے، علماء کہتے ہیں، یعنی اتنا پڑھو کہ خود علم بن جاؤ، عالم نہ بنو، علم بنو۔ جس طرح قرآن ہادی نہیں ہے، ہدایت ہے، اتنا گائیڈن قرآن مجید اتنا بڑا گائیڈ ہے کہ گائیڈنس بن چکا ہے، اس کو کہتے ہیں مصدر بمانے اس میں فاعل استعمال، یہاں پر اللہ نے بر بار کے معنی میں استعمال ہوا ہے، بار نیک کو کہتے ہیں نا، اللہ یہاں پر بات یہ کر رہا ہے کہ نیک شخص وہ ہے جو ایمان لے کے ہے، یہاں پر نیکی کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا، اور اس کو کہتے ہیں مجاز مرسل۔ مجاز مرسل کے 24 علاقے ہوتے ہیں، آپ بلاغہ کی کتابوں میں اس کو پڑھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ حدیث سے دلیل یہ ہے کہ عمل ایمان کے اندر داخل ہے۔ عبد القیس کا وفد آیا تھا نا پیغمبر کے پاس، ان سے پیغمبر نے کہا تھا اتدرون ما الایمان باللہ، کیا آپ کو پتہ ہے اللہ پر ایمان کا کیا مقصد ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، ہم بات نہیں کریں گے استاد جی کے سامنے، ہمیں نہیں پتا۔ قال شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہ گواہی دینا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی امام شریک نہیں ہے، و اقام الصلاۃ، نماز پڑھنا، و ایتاء الزکوٰۃ، اور صفائی کرنا اپنی، یا مال کا زکوٰۃ دینا، یا علم فری میں پڑھانا، و صیام و رمضان، اور گرمی میں روزے رکھنا، وان تعطوا من المغنم الخمسہ، اور غنیمت کے مال میں خمس دینا۔ یہاں پر دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے، پیغمبر نے اعمال کا تذکرہ کیا، کیا نماز پڑھنا اعمال نہیں ہے؟ ہم مرجیہ سے کوشچن کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ عمل ایمان میں داخل نہیں ہے، پیغمبر نے تو عمل کو ایمان میں داخل کر، تو ثابت ہوا کہ ایمان مرکب ہے، 3 چیزوں کا نام ہے، تصدیق، اقرار باللسان، اور عمل۔ عمل بہت ضروری ہے۔ وقد استدل الشافعی و احمد، امام شافعی اور احمد نے اس آیات سے استدلال کیا ہے کہ عمل ایمان میں داخل ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله ليس عليهم حج من هذه الآية اخرجه الخلال۔ بہرحال امام ابن حجر نے یہ ثابت کیا کہ سلف کا مذہب حق ہے کہ عمل ایمان میں داخل ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں میں 1000 اساتذہ سے علم لے چکا ہوں، اور میں اس استاد سے علم لیتا تھا نا جو کہتے ہیں کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، قول و عمل، نے کہا نا 3 چیزوں کا نام ہے نا، اقرار باللسان، تصدیق، کہتے ہیں اس استاد سے میں علم نہیں سیکھتا تھا جو کہتے ہیں کہ ایمان صرف تصدیق کا نام ہے۔ اور یہ احناف کہتے ہیں خلاف لفظی ہے، میں کئی سے ملا ہوں نا، کہتے ہیں یہ خلاف لفظی ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔
اندر سے نا یہ لوگ تقیہ کرتے ہیں، جب کسی ماہر اسٹوڈنٹ کو دیکھتے ہیں نا یہ لوگ تقیہ کرتے ہیں۔ ایک تھا ادھر اسلام آباد میں اہل حدیث کا ملا تھا، اس نے لوگوں کو فتویٰ دیا تھا کہ جب آپ نے قربانی کرنا ہے تو بسم اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے واو کے ساتھ، اور اگر ویسے جانور ذبح کرنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، واو نہیں پڑھنے ہیں۔ تو میں نے اپنا لیپ ٹاپ بیگ میں رکھ دیا، میں ان کے پاس گیا، وہ باہر نکل آیا، جیسے دیکھ لیا انہوں نے ہمارے لیے ڈیو بھی منگوایا، ان کے لیے بوتل لے کے اور کرسیوں پر بٹھایا۔ میں نے کہا تم اسے فتوے کیوں دیتے ہو، کیوں اسے فتوے دیتے؟ پھر کہتے ہیں میرا تو آپ کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں۔ تو احناف بھی اسی طرح ہے، کہتے ہیں ہمارا آپ کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم بھی عمل کو، لیکن ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عمل خارج ہے، ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ ایک شخص صرف تصدیق کرے عمل نہ بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ لوگ چھپاتے ہیں نا اس طرح پر، ڈر جاتے ہیں۔ واما منهج الحافظ في الرد على الفرق المخالفه لمذهب السلف في تعریف الایمان فكان مجملا، حافظ ابن حجر نے بدعتی جماعتوں پر اجمالی طور پر رد کر دیا۔ اس کے بعد ابھی ہم آتے ہیں آخری مسئلے کی طرف کہ ایمان میں زیادت اور نقصان ہوتے ہیں، اور میں نے تو کہا کہ تصدیق میں بھی جو ہم نے کہا تصدیق اور ایمان میں فرق ہے نا، تصدیق از اے پارٹ آف ایمان ہے، ایمان تو تین چیزوں کا نام ہے نا۔ میں تو کہتا ہوں کہ تصدیق میں بھی ایمان واقع ہوتا ہے، جیسے میں نے کہا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن احناف کہتا ہے کہ نہیں، ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا۔ قرر الحافظ ان الایمان یزید وینقص، حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ ایمان بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے، گناہ کرنے سے ایمان کم ہو جاتا ہے نا، آپ کو خود پتہ ہے، یعنی انسان آپ دل سے پوچھو، کچھ مسائل میں مفتی سے نہیں پوچھنا چاہے، کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھو، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ، اگر کہ لوگ آپ کو جتنے بھی فتوے دے دے تو اس کی ضرورت دل سے پوچھو۔ آپ ایک دن تہجد پڑھو نا اور دوسرے دن نہ پڑھو، ایک دن گناہ کرو دوسرے دن نہ کر دو، تو آپ کو پتہ چل جائے گا خود کہ اندر کیا کہہ رہا ہے۔ واشار الی الخلاف، سلف اور متکلمین کے درمیان اختلاف ہے، کئی دلائل ذکر کی۔ ابھی ہم آتے ہیں کہتے ہیں حافظ ابن حجر ذهب السلف الى ان الایمان یزید وینقص، صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ ایمان بڑھ جاتا ہے اور کم ہو جاتا ہے۔ وانکر ذلك اکثر المتکلمین، منطق اور فلسفے کے مولویوں نے اس کا انکار کیا۔ وقالوا متى قبل ذلك كان شکا، جب ایمان کم ہوتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے تو پھر تو یہ شک ہوا نا، ایمان تو نہیں ہوا۔ ان لوگوں کے دماغ خراب کرتے ہیں اسی طریقے سے، اور اس حوالے سے بہت بڑی کتابیں علماء نے لکھی ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب الایمان الاوسط، وہ آپ ضرور پڑھیں اس حوالے سے۔ ثم ذکر الحافظ ان القول بزیادت الایمان نقلہ محمد بن نصر المروزی، محمد بن نصر المروزی کی کتاب ہے، یہ کتاب پڑھانی چاہیے، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تو یہ کتاب ضرور پڑھانی چاہیے۔ اس کتاب میں کئی اقوال موجود ہے کہ تارک الصلاۃ کافر ہے، تعظیم قدر الصلاۃ مروزی کی کتاب ہے۔ کہتے ہیں حافظ ابن حجر کہتے ہیں اس کتاب کا موقف موجود ہے کہ ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور امام مالک کا بھی قول ہے، اوزاعی اور ابن جریج اور معمر۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں وہؤلاء فقہاء الامصار فی عصرہم، یہ بڑے بڑے علماء تھے اپنے زمانے میں۔ لالکائی کی کتاب ہے السنہ کے نام سے، اردو میں بھی ٹرانسلیٹ ہوا ہے، انہوں نے امام شافعی اور امام احمد سے بھی یہ قول نقل کیا ہے کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ آ گیا بخاری کا قول جو میں نے پیچھے بتایا۔ قال البخاری لقیت اکثر من 1000 رجل من العلماء، میں 1000 علماء سے مل چکا ہوں، فما رأیت احد منهم یختلف، کسی کا بھی اختلاف نہیں تھا کہ ایمان قول اور عمل ہے، اور یزید و ینقص، کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ۔ 1000 علماء سے میں مل چکا ہوں اس زمانے میں۔ اب دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں صرف ان سے علم لیتا تھا نا جو کہتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے اور 3 چیزوں کا نام ہے۔ جی ہاں، جی، وهكذا يتبين بما ذكره الحافظ ان القول بزیادت الایمان ونقصانه محل اجماع، اس مسئلے میں اجماع ہے سلف کے درمیان، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو متکلمین نے جو انکار کیا یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، اور الحمدللہ ہمارا اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس مسئلہ میں احناف نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو چھوڑا ہے اور مرجیہ کو اپنائے ہے، اور ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی صاحب کیا ابو حنیفہ کا عقیدہ درست نہیں تھا ایمان کے بارے میں؟ امام ابو حنیفہ بھی ایمان کی کمی اور بیشی کا قائل ہے، ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے کہ امام ابو حنیفہ میں کچھ ارجاء پایا جاتا تھا، لیکن میں ان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر سکتا، کیونکہ چھوٹی بڑی بات نہیں کرنی چاہیے، غلط ہے امام ابو حنیفہ کے بارے میں باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ جو لوگ ابو حنیفہ کو گالی دیتا ہے وہ اہل حدیث تو دور کی بات، ان کو ہم مسلمان بھی نہیں سمجھتے۔ تو اس لیے امام ابو حنیفہ بہت بڑا عالم ہے،
ان کو کچھ علماء نے کہا کہ وہ مرتد ہو چکا تھا، جیسے سفیان ثوری کہتے ہیں استتیب ابو حنیفہ من الکفر مرتین، 2 دفعہ کافر ہو چکا تھا۔ بڑے بڑے علماء نے ان کے بارے میں کہا اس طرح، لیکن یہ میں نہیں کہتا۔ اس حوالے سے میرے خیال میں حافظ زبیر علیزی کی بڑی کتاب ہے الاسانید الصحیحہ فی اخبار ابی حنیفہ، اس کو پڑھنا چاہے کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں کیا علماء کا کیا صحیح موقف ہے، کیا وہ، لیکن بدنام تو ہے کہ وہ مرجیہ کا مذہب اپنا چکا تھا، اور ہم اس مسئلے کو اگنور کرتے ہیں یہاں پر، کیونکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو مرجیہ ثابت کیا جائے، ہمارا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ امت کا بہت بڑا عالم گزرا ہے، متقی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لسان صدق بنایا ہے، لوگ اس کو اچھے تذکرہ کرتے ہیں، اور لوگ ان کے ادلت زیادت الایمان، ہمارے پاس کیا دلائل ہے کہ ایمان بڑھتا ہے؟ دیکھیں وہ خلیل اللہ کا قول ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اللہ تعالیٰ میں مومن، مجھے پتہ ہے آپ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، لیکن میرا دل مطمئن ہو جائے، تصدیق میں اضافہ ہو جائے۔ امام بخاری نے کہتے ہیں اس آیات سے استدلال کیا، سبحان اللہ، دیکھیں ماشاء اللہ، دیکھیں امام بخاری نے اس آیات سے استدلال کیا ہے کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور امام بخاری کو پتہ تھا کچھ مرجیہ اور احناف اس دور میں ایمان کی، ابھی بھی آپ کسی حنفی پگڑی کے مولوی سے سوال پوچھے، وہ آپ کو بتائے گا کہ ایمان تصدیق کا نام ہے، نہ بڑھتا ہے اور نہ کم ہوتا ہے۔ وبین الحافظ ان الاستدلال بها مبنی علی مورد فی تفسیرها، کہتے ہیں یہ لیطمئن قلبی کی تفسیر میں ہے یزداد یقینی، مجاہد کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ ہے لازداد ایمانا الی ایمانی، تاکہ میرے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ یہ مجاہد کون ہے؟ یہ وہی بندہ ہے نا جو جس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ 30 مرتبہ تفسیر سنائی ہے اپنے استاد جی کو انہوں نے، عبداللہ ابن عباس ان کا استاذ تھا نا، کہتے ہیں عرضت المصحف علی ابن عباس 30 مرہ، 30 بار میں نے تفسیر سنائی ہے اپنے استاذ ابن عباس کو، اور ایک روایت میں 3 بار ہے، دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ میرے خیال میں ہمارے ٹیچر نے اس مسئلے کو اپنے کلاس میں حل کر دیا تھا کہ 3 بار تفصیل کے ساتھ سنائی ہے اور 30 بار ویسے جلدی جلدی سنائی ہے تفسیر، اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ قال الحافظ وَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ علیہ السلام، حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان جب بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے تو ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی فالوئنگ کا حکم دیا ہے نا اللہ نے ہمیں۔ تو دوسری بات اور دلائل دیکھے لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کی ایمان اور بھی بڑھ جائے، وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اللہ تعالیٰ مومنین کے ایمان میں اور بھی اضافہ، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، جب مومنین سے لوگوں نے کہا امریکہ برطانیہ تمہارے خلاف جمع ہوئے ہے تو انہوں نے کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، ہم تمہارے سپر پاور سے نہیں ڈرتے۔ تو یہ ہم نے کہا تھا الحمدللہ ہم نے ان کو شکست دی ہے افغانستان کے سرزمین پر۔ تو وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، تو پھر یہ ہمارے ایمان میں اور بھی اضافہ کرے گا، جو آپ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں نا یہ ہمارے ایمان میں اور بھی اضافہ کرے گا۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ ثم شرع المصنف، پھر بخاری نے کئی احادیث سے استدلال کیا ہے، میں نے آپ کو بتایا وہ باب بھی ہے اس میں، جی تو کئی احادیث سے اس میں بہت سارے دلائل ہے کہ ایمان، اور اسی طرح امام بخاری نا مرجیہ پر بھی رد کرتے ہیں، خوارج پر بھی رد کرتے ہیں کہ خوارج بھی غلط ہے۔ یہاں پر عمر ابن عبدالعزیز کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، بنو امیہ میں بہت نیک حکمران گزرا ہے عمر ابن عبدالعزیز، کہتے ہیں ان للایمان فرائض، ایمان کی کچھ فرائض ہے، یعنی اعمال ہے اور شرائع اور حدود اور سنن ہے، فمن استکملها استکمل الایمان، جو اعمال کرتا ہے تو اس کا ایمان کامل ہے، ومن لم یستکملها لم یستکمل الایمان۔ یہاں پر بھی عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا جو بادشاہ تھا مسلمانوں کا، ان کا بھی یہ موقف ہے کہ ایمان کئی چیزوں کا نام ہے، صرف تصدیق کا نام نہیں ہے۔ تو پھر مطلب ثالث میں انہوں نے بیان کی ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے، اور اس پر انہوں نے اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے، وہ ہمارا موضوع نہیں، آج کا ہمارا موضوع اس پر ختم ہوا کہ ایمان کی لغوی تعریف اور اصطلاحی تعریف میں ابن تیمیہ اور ابن حجر کا کیا موقف تھا، ایمان کے حوالے سے 5 فرقوں کا تذکرہ، مرجیہ کے اوپر رد، اور بخاری رحمہ اللہ نے ثابت کیا کہ ایمان میں اضافہ اور نقصان ممکن ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین۔